کہہ تو نہیں ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، ثم اما بعد۔ بلوغ المرام من الأدلة الأحكام الشرعية، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة. باب صفة الصلاة. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. وعن عبد الله بن أبي أوفى، جناب عبداللہ بن ابی اوفا صحابی رسول سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں، قال فرماتے ہیں جاء رجل، ایک آدمی آیا، جاء آیا، رجل ایک آدمی، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال، اس آدمی نے آتے ہی نبی علیہ السلام سے فرمانے لگا، سوال کیا، انی لا استطیع ان آخذ من القرآن شیئا، اس نے اپنا مسئلہ پیش کیا، انی بے شک میں اللہ کے رسول، لا استطیع ان آخذ من القرآن شیئا، میں قرآن میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتا، میں قرآن میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتا، میں قرآن مجید کو یاد نہیں کر سکتا، قرآن مجید کا کچھ حصہ بھی میں یاد نہیں لے سکتا، فعلمنی، لہٰذا اللہ کے حبیب آپ مجھے سکھائیے، فعلمنی، آپ مجھے سکھائیے، ما یجزئنی، اللہ کے حبیب مجھے وہ چیز بتلائیے، وہ طریقہ بتلائیے، ما یجزئنی، جو میری نماز میں قرآن مجید کی قائم مقام، قرآن مجید کی طرف سے وہ کافی ہو جائے۔ قرآن مجید میں نماز میں پڑھ نہیں سکتا، میں قرآن مجید یاد نہیں کر سکتا، یہ میری مجبوری ہے، فعلمنی، لہٰذا اللہ کے نبی مجھے سکھلائیے، ما یجزئنی، مجھے سکھلائیے جو مجھے یجزئنی، جو مجھ سے کفایت کر جائے، جو مجھے قرآن مجید سے کفایت کر جائے، منہ، قرآن مجید۔ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، قل، اگر تو قرآن مجید کا کچھ حصہ یاد نہیں کر سکتا، پڑھ نہیں سکتا، قرآن مجید کی کچھ حصہ نماز میں تلاوت نہیں کر سکتا، اگر تیری اندر یہ طاقت، یہ صلاحیت نہیں ہے، قل، تو کہہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک، سبحان اللہ، اللہ تمام قسم کی کمزوریوں سے، تمام قسم کے عیوب سے، تمام قسم کی نقائص سے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، والحمد للہ، ہر قسم کی تعریف صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے، ہر قسم کی تعریف، والحمد، اور تمام تعریفیں، للہ، صرف اللہ ہی کے لیے، ولا الہ، اور نہیں ہے، واو اور لامن نہیں، الہ، کوئی الہ، الا اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے، واللہ، اور اللہ اکبر، سب سے بڑا ہے، ولا حول، نہ برائی سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، ولا حول، نہ نقصانات سے، دینی نقصانات سے، دنیاوی نقصانات سے، مالی اور جانی نقصانات سے، ولا حول، نہ بچنے کی طاقت نہیں ہے، ولا قوت، نہ عبادت کرنے کی، روزہ رکھنے کی، نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، منکرات سے بچنے کی، ولا، اور نیک عمل نماز پڑھنے کی، ولا قوت، اور طاقت نہیں ہے، الا باللہ، جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، نہ میں نقصانات سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں، نہ میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں، نہ میں عبادت کر سکتا ہوں، ولا قوت، نہ عبادت کرنے کی طاقت نہیں ہے، الا باللہ، جب تک اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال نہ ہو۔ العلی، کون ہے وہ اللہ؟ العلی، جو سب سے بلند ہے، العظیم، جو سب سے عظیم اللہ ہے۔ الحدیث، اس حدیث کو رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے مسند احمد میں،
و ابو داود اور امام ابو داود نے سنن ابی داود میں، والنسائی اور امام نسائی نے سنن نسائی میں، وصححہ ابن حبان اور امام ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے، والدارقطنی اور امام دارقطنی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے، والحاکم اور امام حاکم نے۔ عبداللہ ابن ابی اوفا یہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہے، اور یہ اسلمی یعنی اسلم قبیلے سے ان کا تعلق ہے، اور حدیبیہ اور خیبر دیگر جنگوں میں یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ شریک ہوئے، اور نبی علیہ السلام کی وفات تک مدینہ میں ہی یہ صحابی آباد رہا، مدینہ میں ہی رہے، پھر کوفہ چلے گئے، اور کوفہ میں سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی عبداللہ یعنی عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ ان کے تاریخ وفات 86 ہجری یا 87 ہجری میں کوفہ میں وفات پائی ہے۔ اچھا، اس حدیث سے معلوم ہوا جس کو قرآن شریف کی کوئی چھوٹی صورت بھی یاد نہ ہو سکے، ایک انسان ایسا ہے جس کی ذہنی کیپیسٹی اتنی ہے کہ وہ قرآن مجید کی چھوٹی سی چھوٹی صورت بھی یاد نہیں کر سکے، یاد نہیں کر سکتا، اس کے اندر ایبلٹی ہے ہی نہیں ہے، قابلیت ہے ہی نہیں ہے، تو اس کو بجائے صورت کے یہ کلمات طیبات پڑھ لینا ہی کافی ہوگا۔ جس انسان کو قرآن مجید کی چھوٹی سی چھوٹی صورت بھی جو پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یاد کرنے کی صلاحیت، طاقت، قوت اس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہے، تو ایسے انسان کے لیے اب شرن جب اس کی عقل کام کرتی ہو، جب وہ مسلمان ہے، جب تک اس کی عقل کام کرتی رہے، اس پر نماز کیا ہے؟ فرض اور واجب ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ نماز میں آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اب قرآن مجید کی چھوٹی سی چھوٹی صورت بھی آپ کو نہ یاد ہو رہی ہے، نہ آپ اس کو پڑھ سکتا ہے، تو اس صورت میں اس انسان کے لیے کیا سولوشن ہے، کیا حل شریعت؟ تو نبی علیہ السلام کے پاس سیم اسی کنڈیشن کا ایک کیس آپ علیہ السلام کے عدالت میں پیش کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس انسان کے لیے حل یہ بیان کیا، قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العظیم۔ اس کو